سب سے بڑا اعزاز ہے۔ پاکستان جیسے مظلوم ملک مانتے ہیں آپ کی غلطی ہے؟ بالکل میں اس بات کو مانتا ہوں، میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا، میں نے کہا کے اندر اگر میری اسلامی عدالت کی برکت سے یا میری خوش اخلاقی کی برکت سے یا میرے اللہ رب العالمین نے جو کچھ وظائف دیا ان کی برکت سے خواتین اور نوجوان نسل مجھ سے رابطہ کرتی ہے، تو اس کے اندر اگر کوئی 1 2 3 ایسے واقعات ہوئے ہیں تو اس کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ میری غلطی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب آفیشیل چینل اور میں ہوں امان بٹ۔ آج میرے ساتھ جو فریم میں شخصیت موجود ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں، عالم دین ہے، دین اسلام کے لیے بھی خدمات حاصل کی ہیں، بے شک کنٹروورشل ضرور رہے لیکن دین اسلام کی خدمات کی وجہ سے مفتی بھی ان کے نام کے ساتھ آتا ہے، ہمارے لیے قابل عزت بھی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ان سے جانیں گے دین کے حوالے سے بھی معاملات اور دیگر جو ان پہ کنٹروورشل معاملات میں ان کا نام آیا اس حوالے سے بھی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ٹائم دیا مجھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بات یہ ہے کہ دین کا طالب علم ہونا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ پھر مفتی الحمدللہ میں اگر یہ کہوں کہ پورے بر صغیر کے اندر بڑے بڑے مدارس کے جو اہل فتویٰ ہیں، اگر ان کے پاس جامع ازہر کی اور جناب مدینہ یونیورسٹی کے اگر سند ہو افتاء کی اور قضاء کی اور شریعت قانون کی تو پیش کر دیں، میں بھی پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ سامنے آج آپ اس وقت تشریف لائے جب میرا بریف کیس میرے پاس تھا اور یہ چیز موجود تھی۔ بات یہ ہے کہ 2 چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ ایک میرے نبی رحمت نے فرمایا کہ ایمان والے کی اور صاحب تقوی کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کا خوراک، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی معاشرتی زندگی حلال ذرائع سے ہوگی۔ الحمدللہ مجھے یہ فخر ہے کہ میں اس پاکستان کی خدمت میں بڑے بڑے عہدوں پر رہا، چیلنج نہیں کرتا، صرف یہ بات کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کی 22 اور 23 کروڑ افراد میں ایک آدمی بتائے کہ مفتی صاحب نے اس منصب پہ رہتے ہوئے پاکستان جیسے مظلوم ملک کے کسی شعبے میں کسی طرح کی کوئی بدعنوانی کی یا فرقے کا دل دکھائے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے۔ باقی بحیثیت انسان ہونے کے 15ویں صدی ہے، 15ویں صدی کے اندر اگر میری اسلامی عدالت کی برکت سے یا میری خوش اخلاقی کی برکت سے یا میرے اللہ رب العالمین نے جو کچھ وظائف دیا ان کی برکت سے خواتین اور نوجوان نسل مجھ سے رابطہ کرتی ہے، تو اس کے اندر اگر کوئی 1 2 3 ایسے واقعات ہوئے ہیں تو اس کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ میری غلطی ہے۔ مانتے ہیں آپ کی غلطی ہے؟ بالکل میں اس بات کو مانتا ہوں، میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا، میں نے کہا پہلی غلطی مجھ سے اس لیے ہوئی کہ سرائکی زبان کی۔ جو آدمی کسی زبان کے ساتھ ہم زبان ہوتا ہے تو معنی یہ ہے کہ اس کے لیے ذرا نرم گوشہ رکھتا ہے، تو نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ مفتی صاحب، دین اسلام کی بات نام مفتی، کنٹروورشل، کبھی حریم شاہ، کبھی سندل کھٹک، کبھی عائشہ تو کبھی قندیل، آخرکار معاملہ کیا ہے؟ کون سی ایسی گدڑ سنگھی آپ کے پاس ہے کہ صرف خواتین ہی دین اسلام لینے آ رہی ہیں؟ بہت اعلیٰ بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اب چونکہ حضور کی سیرت سے میں رہنمائی حاصل کرتا ہوں، تو آپ چونکہ سارے اہل نسبت بیٹھے ہیں تو ایک بات بتا رہا ہوں علمی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے علماء سے۔ ایک دفعہ میں گفتگو کر رہا تھا کہ میرے نبی رحمت نے فرمایا ہے کہ تمہارے والد 3 ہیں، اسی طرح فرمایا کہ تمہاری مائیں بھی 3 ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جو سوال پوچھا گیا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ کیا سسر جو ہے وہ محرم ہے؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے تجھے جلا وہ بھی تیرا والد، جس نے دل کا ٹکڑا دیا یا اپنا بیٹا تمہارے دل کے ٹکڑے سے لیا یعنی سسر، وہ بھی والد۔ اور آگے فرمایا من علمک، جس نے تجھے دینی تعلیم دی وہ بھی تیرا والد۔ اب ایک اور حدیث میں سنا رہا ہوں، بخاری و مسلم کے، پریشان نہ ہونا کیونکہ آپ کے مقدر میں پریشانی ہے۔ ہم اہل نسبت لوگ ہیں، ہمارے ہاں سکون ہے، آپ کے ہاں شک ہے، ہمارے ہاں یقین ہے۔ صحابہ فرماتے تھے حضور کو کہ دعوت ہم نے کی ہے اور گھر میں تشریف لانے کے بعد آپ نے سارا وقت یا بچوں کو دیا ہے یا خواتین کو دیا ہے۔ اور میں نے کہا آج مقام ادب ہے، تم تو بات کر سکتے ہو، میں بات نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے کہ اگر ایک پیر، ایک مرشد، ایک معلم جسے اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی پاکیزہ اور تقوی والی زندگی عطا فرمائی ہے، احادیث کی روشنی میں اسے والد کا درجہ دے رہا ہوں، تو مولوی صاحب آپ کو کیوں پریشانی ہے؟
بات اصل میں یہ ہے کہ حقیقت جب حقیقت ہوگی تو اس وقت حقیقت کے ساتھ اس کا بیان ہوگا. تو مفتی صاحب حقیقت دیکھی جائے حریم شاہ نے آپ کو معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا بڑی ہی زبردست قسم کی قوالی انہوں نے آپ کے ساتھ کی، فون پہ بڑا کچھ انہوں نے آپ کو کہا. اس کے علاوہ کنٹروورشل آپ رہے، ڈانس کی ویڈیو آئی. کیا یہ کوئی پیر و مرشد والا تھا یا پیر و محبت والا سلسلہ تھا؟ بڑی اعلیٰ بات کی. جب ایک واقعہ سامنے آئے نا تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس میں آغاز کس نے کی ہے. یہ میں بہت اونچی بات کر رہا ہوں اور اسلامی تعلیمات کے. چلو میں ہمیشہ احادیث بھی سنا دیتا ہوں کہ والبادی ازلم، پرانی آیت بھی میری نگاہ کے سامنے آ رہی ہے. نظر اسی پہ آئے گا جو آغاز کرے گا. آپ ایمان سے بتائیں کہ دل کے اندر میرے ہوٹل میں کون آیا؟ وہ آئی. میں اس کے ہوٹل میں نہیں گیا. ٹوپی اس نے پہنی. میرے حوالے سے 3 جملے گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ خلاف شریعت نہیں. کہ مفتی صاحب کو روزہ نہیں تھا، وہ مسافر تھا. مفتی صاحب نے کوک پیا، کوئی اس نے نہیں کہا مفتی صاحب نے مشروب مغرب پیا. مفتی صاحب نے جناب سگریٹ پیا، اس پر لوگ مسکرا دیے کہ مفتی صاحب سگریٹ نہیں پیتے. حریم شاہ کے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو معاملہ ہوا ان کی جانب سے ہوا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب اپنی خانقاہیت کی وجہ سے، مدینۃ الاولیاء ملتان کے تعلق کی وجہ سے، بزرگوں کے خاندان کے اندر جہاں احسان کی بات ہوتی ہے، مفتی صاحب اپنی ان 3 چیزوں کی وجہ سے نرم دل ہیں، سادہ ہیں. جس نے جس طرح کا معاملہ کیا، مفتی صاحب نے اس کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ نہیں کیا بلکہ اس کو اخلاقیات کے دائرے میں لے کے چلے. لیکن کام پہلی جانب سے شروع ہوا. مفتی صاحب نے اس کے ثانیہ کا حصہ ضرور بنے. مفتی صاحب ایسی کون سی ٹافیاں بانٹ رہے ہیں جو ادھر سے دعوتیں آ رہی ہیں؟ کیا کوئی اگر کمرے میں آنا چاہے آپ کی اجازت کے بغیر تو نہیں آ سکتا؟ حریم ہوگی، قندیل ہوگی، عائشہ ہوگی، یہ کیا ماجرا، یہ کیسے رسائی کیسے ہوئی؟ دیکھیں میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ میں وہ خوش نصیب مفتی ہوں کہ 24 گھنٹے میرے دونوں ٹیلی فون، اگر رات کو 1:30 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے حریم شاہ صاحب کا فون آتا ہے وہ بھی میں سن لیتا ہوں. اچھا آپس کی بات ہے، ابھی بھی حریم شاہ سے رابطے میں ہیں؟ بہرحال مجھے اس نے یہ بات بتائی ہے کہ میں 2 دن میں پاکستان آ رہے ہیں. اچھا یہ بھی رابطے میں ہے. جی ہاں. اگر ابھی آپ کال کریں تو کال اٹھائیں گی کیا آپ کی؟ وہ لیکن یہ بات یہ ہے کہ فون اٹھانا نہ اٹھانا یہ ان کا معاملہ ہے. آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے، چونکہ وہ حافظ قرآن ہے اور وہ جناب کیسے اپنا کہتی ہے میں نے 5 سال علم پڑھا ہے، وہ کہتی ہے کہ جناب میں شاید سید زادی ہوں، تو فون اٹھانا چاہیے اسے. اس ہاتھ اٹھانے پر آپ نے کیا تھپڑ مارا تھا یا کہا گیا تھا کہ ہاتھ رکھ کے آپ نے بات کیا جانا، یا پیار سے مس کیا تھا؟ جو بھی کیا یہ پیار ہے تو اس کی طرف سے، میری طرف سے تو نہیں ہے. میں تو بیٹھا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کہ جو آدمی میرا ہاتھ چوم رہا ہے وہ کس نیت سے چوم رہا ہے. جو چیز ڈرامہ کیا گیا، جس بیچاری نے ہاتھ اٹھایا، اس سے خود پوچھنا ہے کہ اس ہاتھ اٹھانے کے بعد اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کون کون سی آزمائشیں ہے تو اس کی طرف سے، میری طرف سے تو نہیں ہے. میں تو بیٹھا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کہ جو آدمی میرا ہاتھ چوم رہا ہے وہ کس نیت سے چوم رہا ہے. جو چیز ڈرامہ کیا گیا، جس بیچاری نے ہاتھ اٹھایا، اس سے خود پوچھنا ہے کہ اس ہاتھ اٹھانے کے بعد اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کون کون سی آزمائشیں آئیں. دوسرے دن ایک تو اس کا خامن نے اس کو طلاق دے دی کہ تجھے شرم نہیں آئی، اتنی بڑی ایک شخصیت کے اوپر تم ہاتھ اٹھا رہی ہو. پھر وہ معذرت کرتے رہے لیکن اس نے آج تک اس کے ساتھ پھر کوئی نہیں کیا. حریم شاہ صاحب کا آپ نے خود دیکھا کہ اس کی جو 4 یا 5 بے ایمانہ ویڈیوز آئی ہیں، کیا وہ بیچاری اب کہیں آنکھ اٹھا کے بات کرنے یا کسی طریقے کے اوپر کہیں بیٹھ کے ان سوالات کے جواب دینے؟ اگر وہ کہتی ہے کہ یہ تصاویر اور یہ ویڈیوز میرے خامن نے بنایا ہے تو پھر بھی مرتی ہے. اگر کسی اور نے بنایا تو پھر بھی مرتی ہے. ہم تو سرائکی لوگ ہیں. پاؤں کے ساتھ کسی پر لعنت بھیجنا اس سے ذلت کی آخری درجہ یہی ہوتا ہے جو بیچاری کے ساتھ ہو گیا. حافظ قرآن بھی آپ نے کہا حریم شاہ کے بارے میں ہے کہ جب آپ کے پاس پہلی دفعہ وہ آئیں تو کیا آپ نے ان کو اس چیز سے روکا نہیں کہ ویڈیوز مت بناؤ میرے ساتھ، یا جو بھی معاملات میں اتنا اوپنلی کہہ نہیں سکتا، کچھ پردے داری بھی رکھنی چاہیے، اسکرین کا تقاضا بھی یہی ہے،
تو کیا آپ نے ان کو اس چیز سے روکا نہیں, منع نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ یار میں مفتی ہوں, ایک عالم دین ہوں, میری پہچان ہے, آپ یہ جو کر رہی ہیں غلط کر رہی ہیں, ہاں دینی مسئلے کے لیے آپ 100 دفعہ آئیں, لیکن وہ دینی مسئلہ پوچھنے آئی تھی یا دل کا مسئلہ پوچھنے آئی تھی؟ میرے خیال میں جو پہلی جو ان کی ویڈیو آئی ہے شاید اس کو آپ دیکھ نہیں سکے یا اس کو صحیح بیان نہیں کر رہے. وہ تو میں اپنا ٹھہرتا تھا وہاں اسلام آباد ہوٹل میں, وہ 2-3 خواتین ہیں, ان کے اندر سندل بھی تھی کہ آپ کے اعزاز میں ہم نے دوپہر کا کھانا رکھا ہے. میں نے ان کو کہا یہی آج, وہ کہنے لگے نہیں. یہ برآمدے میں ایک محترمہ کھڑی تھی, وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے جناب ایک آڈیو بنائی یا ویڈیو بنائی. میرے خیال میں اس وقت ان کا لباس بھی ٹھیک تھا, میں بھی تھوڑے سے وقفے سے کھڑا تھا. وہ تو جب انہوں نے وائرل کی تو مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ حریم شاہ ہے, حریم شاہ ہے, حریم شاہ ہے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کون ہے. اس کے علاوہ بھی میرا خیال ہے کہ کسی خلوت کی تو ویڈیو نے میری آج تک ان کے ساتھ آئی ہے. اور باقی ان کی جو مختلف کہنا چاہیے کہ کارگزاریں جو اپنے وہ منفی انداز سے کرتی ہیں وہی آئی ہیں. اس کے اندر تو میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں اپنے بارے میں یہ بات کہوں کہ کوئی ایسا معاملہ ان کا میرے ساتھ ہوا ہے کہ جس کے اندر میں یہ کہوں کہ میری طرف سے کوئی خلاف شریعت بات ہوئی ہے یا کوئی بد اخلاقی کی بات ہوئی ہے. جو کچھ ہوا ہے ڈرامہ ان کی طرف سے ہوا ہے, جو اپنے انجام کو وہ پہنچ بھی چکی ہیں اور اللہ کی طرف سے انتقام کا نشان بھی بن چکی ہیں. اچھا مفتی صاحب, آج تو یہ بتا دیں, جو ڈانس کی ویڈیو تھی وہ آپ کی تھی نا؟ نہیں, وہ میں نے جو بات کہی تھی, جو ویڈیو پہ ایک دفعہ بات آج میرے نزدیک سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے, میرے نزدیک سب سے بڑا گناہ غیبت ہے, میرے نزدیک سب سے بڑا گناہ بہتان ہے, میرے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہے جس نے اس مظلوم ملک کو لوٹا ہے. عبدالقوی 1982 سے لے کے اب تک دنیا کے 54 ممالک میں جانے کے باوجود, عالم عرب کے بادشاہوں کا مہمان ہونے کے باوجود, پاکستان کے اچھے سے اچھے عہدوں پر 14 ارب 84 کروڑ روپے کا میں سالانہ دینی مدارس کا بجٹ بناتا تھا اور پیش کرتا تھا. کسی ایک عالم دین سے, مدرسے کے محترم سے پوچھ لیں کہ مفتی صاحب نے میرٹ کسی علاوہ یا کبھی یہ کہا ہو کہ یار میں آپ کا چیک جاری کر رہا ہوں تو مہربانی فرما کے ذرا خمس بھی ہوتا ہے, کچھ مال غنیمت بھی ہوتا ہے, کچھ دنیا میں آپ جا چکے ہیں اور ذکر کو پھیلا رہے ہیں, آیا آپ کے اپنے ہی جو لوگ ہیں وہ کیوں آپ کو اتنا کنٹروورشل کر دیتے ہیں؟ کیوں حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوا تھا کہ جب یہ ویڈیو سامنے آئی تو آپ کے بیانات تک کو روک دیا گیا تھا, آپ کو ممبر تک پہ آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. آخرکار ایسا سلسلہ کیوں ہے اور کیا ابھی بھی ان مشکلات کا سامنا ہے آپ کو؟ میں ان دنوں کے اندر بھی جمعہ خود پڑھاتا تھا. آپ وہی بات کریں نا جو آپ کے علم میں صحیح ہو. پریس کانفرنس کے ذریعے میرے اپنے حقیقی بھانجے نے بحیثیت ڈاکٹر ہونے کے, اور یہ مشورہ ہمارے اپنے گھر میں طے ہوا کہ اس طرح کا بیان آپ دیں کہ چونکہ کرونا کے مسائل ہیں اور کرونا کے بعد یہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں, تو اس لیے ہم نے 3 ماہ کے لیے اماموں کو, مفتی صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ خلوت میں رہیں. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اگر کوئی آپ سے رابطہ کرے, جیسے پچھلے اتوار میں ہوئے اسکینڈلس بھی ہے, توبہ ہو گئی ہے یا دل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں؟ میرے بچے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فون تو میں نے چھپا کے نیچے رکھ دیا, وہ بیچارہ علیحدہ بج رہا ہوگا. جو چارجنگ پہ لگا ہوا ہے میرے خیال میں 3-4 دفعہ تو اس نے ہمیں ڈسٹرب کیا ہے. بات یہ ہے کہ توبہ کا میرا تعلق ہے اللہ سے. آپ کے پروگرام کو ذرا وہ وائرل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ تو دبئی گئے تھے 11 دن کے لیے, 30 دن لگا کے آئے. میں نے کہا یہ شکر کرو کہ ویزا میرا 30 دن کا تھا. میرے محبت والے چاہنے والوں نے یہ دیکھا کہ نماز مغرب ہو رہی ہے 5:30 بجے اور 30 دن 5:30 بجے ختم ہو رہا ہے, انہوں نے مجھے 5 بجے والے جہاز میں بٹھایا. اس حد تک محبت کہے گا. انہوں نے کہا کہاں گئے؟ میں نے کہا مفتی عبدالقوی صاحب کے ہاں ایک بات ہے اخلاقی کہ جو میزبان جہاں بلائے وہاں جانا ضرور چاہیے. فلاں جگہ بھی گئے, میں نے کہا فلاں جگہ بھی گئے, فلاں جگہ گئے. لیکن میں نے کہا ایک بات ذہن میں رکھو, روزانہ غسل کرنے کے بعد تہجد کے نوافل پڑھ کے, صبح کی نماز پڑھ کے, اللہ سے توبہ کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو کلیئر کر کے پھر میں نے آرام کیا ہے, سکون. یعنی مفتی صاحب آپ نے حقوق العباد میں جو ہے وہ پورا خیال رکھا سب. بس میری نجات 3 چیزوں میں ہے. میں بڑے سے بڑے عہدوں پہ رہا, الحمدللہ 1 روپے کی طرف سے نہیں تھی. اسی وجہ سے مفتی صاحب آپ چند ہی دن بعد سنا ہے امریکہ کے دورے پہ جا رہے ہیں, جاپان کے دورے پہ جا رہے ہیں. تو یہ اس دورے میں یہ کس حوالے سے ہے اور کسی کو ساتھ بھی لے کے جا رہے ہیں؟
میرے بیٹے بات یہ ہے کہ آپ کو ایک بات بتاؤں گا آپ کو، یا میرا کوٹ آپ دیکھ لیں، میرے خیال میں وہ مجھے کہہ رہا تھا، اس کو ویسے میں نے پوچھا تو اس نے کہا یہ $700 سے میں نے جرمنی سے لیا۔ 2006 سے لے کے آج تک قبلہ مفتی صاحب نے اپنے رزق کے حلال سے جراب سے لے کے جناح کیپ ٹوپی تک کوئی چیز میں نے خود اپنے پیسوں سے نہیں خریدی۔ عقیدت مند دی جاتے ہیں۔ ٹوپی پہنی ہے تو یہ بھی عقیدت، یہ کوٹ پہنے بیٹھا ہوں یہ عقیدت، سوٹ پہنا بیٹھا ہوں تو یہ بھی عقیدت، جوتی جو پہنے بیٹھا ہوں یہ بھی دبئی والے دوست نے پیش کی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ کو بتاؤں کہ 6 مہینے کے اندر دنیا کے 5 ممالک کا دوست منتظر ہیں کہ ہمیں وقت دیں کہ آپ کب آئیں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا پروگرام کو ٹائم دینے کا۔ آپ نے سنی مفتی عبدالقوی صاحب کی گفتگو، اور یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ ان کی گفتگو سے آپ کو بھی کافی جو ہے وہ ان کے بارے میں نیگیٹو جو ان کے خیالات آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور قوی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ خدمت خلق جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔